السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پالیسی کلیش. تو ناظرین، آپ سب لوگوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے علاوہ چینل کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیجیے گا، کیونکہ یہاں پر بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز اور جتنی بھی سیاست چل رہی ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کو یہاں پر ویڈیوز ملتی ہیں. تو ناظرین، بات کر رہے ہیں منیب فاروق کی. آپ نے تھمبنیل پہ بھی دیکھا کہ منیب فاروق اور ارشاد بٹی وہی منصور علی خان کے شو پر گئے ہوئے تھے. وہاں پر کچھ باتیں کر رہے تھے تو گرما گرمی والا ماحول ہو گیا. تو انہوں نے ان کو کہا کہ بھائی جان آپ سب خاموش ہو جائیں، میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں. تو ارشاد بٹی بھی وہاں پر تھوڑا سا مایوس ہو گئے تھے. آئیے آپ کو ذرا گرما گرمی والا ماحول میں آپ کو دکھاتا ہوں. ان کی ٹاک شو پہ پوری ٹاک شو میں آپ کو سناتا ہوں، اور منصور علی خان نے بھی ساتھ دیا تقریباً. آئیے دیکھتے ہیں. میں پوچھتا ہوں منیب صاحب، یہ سر اس کا تو یہ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ججز کی جو ہے وہ بات ہی نہیں مانی جا رہی. اور آپ نے بھٹی صاحب کی گفتگو سنی کہ یہ ہر دفعہ یہ منہ جو ہے وہ ایک سائڈ پہ، ایک شہر کی سائڈ پہ کر کے جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. یہ زیادتی کو زیادتی کرنا چاہیے. ڈو یو ایگری کہ زیادتی کرنا چاہیے؟ نہیں، میں دو تین چیزیں. ایک تو میں یہ صرف کروں گا کہ بھٹی صاحب بھی میرا ان سے بڑا ہمارا پیار ہے، بھائی ہیں ہمارے. وہ بھی وہی بصد احترام وہ بھی وہی کر رہے ہیں غلطی، یا کم از کم جو میرے ساتھ حسن سلوک ہے جو ہمارے باقی کئی دوستوں کو پرابلم ہوتا ہے. میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ بھائی یہ ہو رہا ہے. کیا مجھے منصور علی خان صاحب آپ کے پلیٹ فارم پہ کسی اور جگہ میں نے یہ کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ میں یہ کبھی میں نے یہ کہا ہے آپ کو؟ نہیں، آپ نے نہیں کہا. سپریم کورٹ اس ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننا آئینی طور پر تمام اداروں کے اوپر لازم ہے. اس پہ کوئی ڈبیٹ ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بھٹی صاحب نے کہا کہ جو قاسم سوری صاحب نے کیا تھا، مسئلہ یہ آ رہتا ہے بہت احترام کے ساتھ. بھٹی صاحب بہت اچھا تجزیہ کرتے ہیں، بہت اچھا. لیکن بھٹی صاحب کو تھوڑا سا مسئلہ ہے، بھٹی صاحب قانون کچھ چیزوں کو مکس کر جاتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو مکس کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جو قاسم سوری صاحب کی دور میں پی ٹی آئی نے جو کھچ ماری تھی، میں اسے کھچ ہی کہوں گا، جو کھچ ماری تھی، یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مطلب یہ چول کی ایڈوانس فارم ہوتی ہے. اگر آپ ٹھیک ہے جی، وہ ماری تھی، وہ میں پٹواری ہوں. میں آپ کو اس کی اور بھی 10 چیزیں بتا سکتا ہوں. اتنے کافی ہے، میں سمجھ گیا ہوں. آگے چلیں. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ نے کیا، عدالت نے اس کو ٹرن بیک کیا کلاک کو. اور صرف قاسم سوری صاحب کے لیے نہیں کیا تھا، عدالت نے کیا تھا کہ آپ کو یاد ہے اسمبلی بھی ڈیزالو کر دی گئی تھی، آپ کو یاد ہے بہت کچھ کر دیا گیا تھا. عدالت نے اس ساروں کو ٹرن بیک کیا تھا کلاک کو. اب بات یہ ہے ٹیکنیکلی سپیکنگ 12 جولائی 2024 کا فیصلہ، اس کی عمل درآمد 100% ہونی چاہیے تھی، نہیں ہوئی. وہ اس لیے نہیں ہوئی کہ ہمارے ملک میں اس وقت جو حالات واقعات اور جو گراؤنڈ پہ سچویشن ہے، جس کو بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ پنڈی کی طرف دیکھتے ہیں تو انہیں میرا یا حسن ایوب صاحب کا چہرہ نظر آتا ہے. بھٹی صاحب کو 2018 سے لے کر، بلکہ اس سے پہلے سے لے کر 2022 تک بھٹی صاحب کو، ہمیں بھٹی صاحب نظر آتے تھے وہاں پر پنڈی کی طرف نظر آتے ہیں. مجھے تو اب بھی نظر آتے ہیں، محبت ان کی اب بھی بہت زیادہ ہے. مجھے تھوڑے سے روٹے نظر آتے ہیں، مجھے تھوڑے روٹے نظر آتے ہیں. وہ نظر آتے رہے مجھے. بھٹی صاحب روٹے نظر آتے ہیں؟ نہیں، وہ روٹنے کا چکر نہیں ہوتا. انہوں نے اپنی گل کرنی ہوتی ہے اور منوانی ہوتی ہے. ادھر روٹنے والا چکر نہیں ہوتا. لیٹس بی ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ. تو اب اس میں ایشو یہ ہے کہ یہ تو حسن ایوب صاحب کین آرگیو آن دس، اور وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ججز نے یہ کر دیا، ججز نے وہ کر دیا. میرے اپنے ریزرویشنز ہیں، لیکن میں صرف ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ کہتا ہوں کہ میں ایک پاکستانی شہری ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں دنیا کو یہی بتاؤں کہ آئی ایم اے لا ابائڈنگ سٹیزن. میرے ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے، اس نے فیصلہ دیا ہے. مجھے اس پہ 1000 خدشات ہوں گے، میری ریزرویشنز ہوگی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. 63A کا پاکستان کی تاریخ کے اندر گھٹیا ترین فیصلوں میں سے ایک وہ فیصلہ ہے جو بندیال صاحب نے 63A کا کیا. اپنی پوری جو ان کی لیگسی تھی اس کو برباد کر کے چلے گئے عمر عطا بندیال صاحب. کس کے کہنے پہ؟ جنرل باجوہ صاحب کے کہنے پہ. ٹھیک، وہ کر گئے. اوکے، باجوہ صاحب نے اوپنلی کہا کہ میں نے بندیال صاحب سے وہ فیصلہ کروایا تاکہ میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ دوبارہ انسٹال کروں پنجاب کے اندر. اور چودھری صاحبان کو میں نے کہا تھا کہ آپ جائیں پی ٹی آئی کے ساتھ. اب بندیال صاحب نے وہ کر دیا، اپنی پوری لیگسی تباہ کر دی. بندیال صاحب وہ جج تھے سپریم کورٹ کے جو باجوہ صاحب کو میسج بھیجتے تھے کہ جوڈیشل کمیشن میں نے اپنے جج اپوائنٹ کرانے ہیں، تو آپ ذرا پرائم منسٹر کو کہیں نا کہ میرے جج اپوائنٹ کر دیں. تو یہ بھاشن کوئی نہ دے کہ کون بڑا اچھا جج، کون فلان جج. میں بہت احترام کے ساتھ منصور صاحب، بہت احترام کے ساتھ، مجھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی، میں ایک بحیثیت پاکستانی کہہ رہا ہوں، مجھے بڑا مایوس کیا. اور میں یہ کہتا ہوں، اوپنلی کہتا ہوں، میں بہت سی جگہ پر کہہ چکا ہوں اور آپ کے فورم پہ بھی کہا، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ مجھے بڑا مایوس کیا ذاتی طور پر. دیکھیے، میں ایک صحافی ہوں، ایک آبزرور ہوں. جو مجھے نظر آ رہا ہے میں لوگوں کو وہ بتاتا ہوں. آپ کے ساتھ بھی آف دا ریکارڈ بھی میں یہ کہتا ہوں، I do not subscribe to that view کہ وہ بڑا جی یہ ٹھیک ہو رہے ہیں، انج ہی ہونا چاہیے تھا، ڈنڈا چل رہا تھا چلنا. نو،
I just tell people that this is happening. آپ صرف بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ ہو رہا ہے, اب آپ کو برا لگ رہا ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں آپ کو. اب میں نے آپ کو کہا فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوگا, تو وہ میں نے عمل درآمد روکا ہوا ہے, جنہوں نے روکے آپ آئین پوچھو نا. آپ بری باتیں بتا رہے ہیں ایکچولی, اس لیے آپ مسئلہ ہے نا. بھٹی صاحب یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی تو یار ویڈیو کو لائک, چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا, اور شیئر بھی کیجیے گا, اور بیل آئیکن لازمی آن کیجیے گا تاکہ جتنے بھی نوٹیفیکیشن ہیں وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائیں. اور اسی کے ساتھ حافظ عبداللہ کو آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.